اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. انتہائی عزت و احترام کے لائق میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میرے انتہائی قابل عزت و احترام سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان کہ اس خالق کائنات نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ذکر مظلوم کربلا کی نشست میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور ہم سب کو رات مار دینے کے بعد دوبارہ اس لیے زندہ کیا کہ ہم اپنی زندگی کا ایک اور دن ذکر حسین کے ساتھ منور کریں۔ میرے دوستو، ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، لاکھوں ہزاروں میں، بلکہ میرا فکر تھوڑا ہوگا، تعداد زیادہ ہوگی، لاکھوں لوگ خواب و خرگوش کے مزے لے کر اپنی راتوں کو اندھیرا کر لیتے ہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہر رات مظلوم کربلا کا ذکر کر کے اپنی تاریک راتوں کو نور والی بنا۔ یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم سب مل کر، آج تو ماشاءاللہ سے آپ کا مزاج بھی بڑا تازہ لگ رہا ہے، اور میں یہ یقین کر سکتا ہوں آپ پہ کہ کچھ میری طبیعت کا احساس ضرور کریں گے۔ کوشش کیجئے گا کہ ایسا ہی ہو کہ بات پہلی فرصت میں سمجھ میں آ جائے، وصول کر لیں آپ۔ کیوں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ علی سننا بہت مشکل ہے، سنانا اس سے بھی مشکل ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، علی سمجھنا تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن سمجھانا بھی ناممکن ہے۔ کوئی نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے مولا ایک مرتبہ، یہ خطبہ ہے میرے مولا کا، خطبہ غدیریہ، ایک تو ہے نا عید غدیر آپ مناتے ہیں، ایک خطبہ غدیر ہے جو سرکار ختمی مرتبت کا خطبہ تھا، اللہم صلی اللہ محمد۔ ایک ہے خطبہ غدیریہ، ہوا یہ کہ جب مولا ظاہری طور پر خلیفۃ المسلمین بن گئے، ظاہری طور پر سب لوگوں نے آ کے بیعت کر لی، ان میں کچھ نے دل سے کی، کچھ نے اوپر سے کی، لپ ٹاپ میں اس کو نہیں چھیڑنا، کبھی ہمارا موضوع بڑا خوبصورت چل رہا ہے۔ تو مولا نے وہاں پہ خطبہ غدیریہ میں ہوا یہ کہ جمعے کا خطبہ بھی ایک دن آ گیا، 18 ذی الحج بھی آ گئی، تو پھر مولا کے اس خطبے کو منسوخ کیا گیا، نام دیا گیا خطبہ غدیریہ۔ اس میں مولا اپنے فضائل پڑھ رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے پانی بنانا تھا تو میرا نام لیا، پانی بنا، زمین بنانی تھی میرا نام لیا، آسمان بنانا تھا میرا نام لیا، یہ ساری چیزیں اللہ نے میرا نام لے کے بنائی۔ ایک منافق اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا علی یہ کیا بات ہوئی، اللہ جو بھی کام کرتا ہے تیرے نام سے کرتا ہے، اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ تیرا نام ہی لیتا ہے، تیرا نام ہی لیتا ہے، کوئی اور نام نہیں لیتا۔ میرے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا یہ تو چھوٹی بات ہے، میں آپ کی سماعتوں میں صدقے جاؤں، یہ تو چھوٹی بات ہے، وگرنہ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میری حقیقت کیا ہے تو تم سننے سے پہلے ہی مر جاؤ۔
انشاءاللہ ہم اس ڈگر پہ چلے ہیں تو پوری زندگی یہی ہوگا انشاءاللہ. قرآن کی آیت تفسیر ہوگی معصومین کی بتائی ہوئی اور تشریح ہوگی معصوم کے خطبے سے. کیا ہی مزہ آیا کرے گا انشاءاللہ. خطبے کا نام ہے صفات المتقین. کوفہ کی مسجد میں مولا تشریف فرما تھے کہ بندے آگے علماء تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں متقین کی صفات بتائیں. مولا نے فرمایا کہ تم برداشت نہیں کر سکتے, میں تمہیں متقین کی صفات بتاؤں پھر کبھی صحیح یاد. انہوں نے کہا نہیں, آپ سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں, آپ ہی ہیں, آپ ہی ہیں جو سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں, آپ ہی ہیں جو سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پھر کبھی اس پہ بات کریں گے. مولا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. بیٹھے, متقین کی صفات شروع کی. 120ویں صفت پہ پہنچے, وہ سارے ہی مل گئے. سنتے فرمایا اٹھو ہے, تمہیں میں نے کہا نہیں تھا کہ جب میں متقین کی صفات پڑھوں گا تو تم سے برداشت نہیں ہو پائے. تو بات میرے دوستو اتنی, ایک ہوتا ہے علم حصولی, ایک ہوتا ہے علم حضوری. دونوں علم دو قسم کے ہیں دنیا میں. ایک علم حصولی ہے جو کسب سے حاصل کیا جاتا ہے, محنت کر کے, جس طرح ہم کرتے ہیں, کتابیں پڑھی, استاد کے پاس بیٹھے, ڈگری حاصل کی, کورس کیا, ڈپلومے کیے, یہ سب سارا کچھ, اس کو علم حصولی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے علم حضوری جو آٹومیٹکلی اندر موجود ہو, اس کو علم حضوری بولتے ہیں. ساری کائنات کے پاس جو علم ہے وہ حصولی ہے, آل محمد کے پاس جو علم ہے وہ علم حضوری ہے. میرے دوست, یہی تو وجہ ہے کہ جب ہادیوں سے کوئی سوال پوچھا گیا تو خاموشی نہیں آئی, پھر بدی جواب آیا. یہ اس بات کی دلیل ہے, حصولی اور ہوتا ہے, حضوری اور ہوتا ہے, اور حضوری علم کے مالک وہی ہیں جو اس کی اندیت میں رہتے ہوں, جو اس کی اندیت میں رہتے ہوں. تو ہم سب کا ذوق بن گیا, تو آئیے ہم اپنی گفتگو سے اپنا رد قائم کرتے ہیں. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ٹھیک ہے, ہو گیا انشاءاللہ, ہو گیا بس, ٹھیک ہے بس. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سامعین ذی وقار, بات ہوگی اس پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. سامعین ذی وقار, آج کی اس بابرکت نشست کے لیے سورہ بقرہ سے آیت نمبر 239 پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اسی آیت کے ضمن میں کل ہم خطبہ سید سجاد کی طرف گئے تھے اور خطبے کی ابتدا ہی ہوئی تھی کہ ہمیں اپنی گفتگو سمیٹنی پڑی. اللہ فرماتا ہے دنیا والوں میری نمازوں کی حفاظت کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نماز مخلوق کی ہے پڑھنے والی, اللہ کے لیے کوئی نماز نہیں ہے. اللہ کوئی نماز نہیں پڑھتا, مخلوق پڑھتی ہے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا
توجہ رہے گی جی میرے ساتھ. حافظوا علی الصلوات، نماز صلوات کی حفاظت کرنا. حافظو حکم دے رہا ہے تم سب حفاظت کرو صلوات کی. جو میری صلوات ہیں ان کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطیٰ، اور بالخصوص تخصیص کے ساتھ وسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ کی درمیانی صلاۃ کی، درمیان والی نماز کی. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہوا کرو. ماشاءاللہ. اس میں گفتگو کر رہے تھے، دیکھیں جب ہم نے سرکار واقع العلوم سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، تو امام نے فرمایا الصلاۃ هو رسول اللہ و امیر المؤمنین والفاطمہ والحسن والحسین. اللہ کہتا ہے میری نمازوں کی حفاظت کرنا. یہاں نمازوں سے مراد محمد ہے. رسول کے بعد علی ہیں، علی کے بعد زہرا ہیں، زہرا کے بعد حسن ہیں، مولا حسن کے بعد مظلوم کربلا کی ذات ہے. یعنی فجر پڑھنی ہو تو محمد رسول اللہ کے ساتھ توجہ ہے، فجر پڑھنی ہو تو محمد رسول اللہ کے ساتھ، ظہر پڑھنی ہو تو علی ولی اللہ کے ساتھ، عصر پڑھنی ہو تو فاطمہ بنت رسول اللہ کے ساتھ، اور مغرب پڑھنی ہو تو حسن شہنشاہ کے ساتھ، عشاء پڑھنی ہو تو حسین مظلوم کربلا کے ساتھ. یعنی فجر نہیں ہوتی اس بندے کی جس کی فجر میں محمد رسول اللہ کا تصور نہیں آتا. ظہر نہیں ہوتی اس بندے کی جس میں علی بن ولی اللہ سامنے نہیں ہوتا. عصر نہیں ہوتی اس بندے کی جس میں زہرا پاک کو حق نہیں مانا جاتا. مغرب نہیں ہوتی اس بندے کی جو حسن بادشاہ کو امیر المومنین نہ مانے. عشاء نہیں ہوتی اس بندے کی جب تک یزید کو لعین نہ مانے، حسین کو امیر المومنین نہ مانے. بڑی مہربانی ذرا میرے ساتھ رہیے گا. دیکھو کچھ میرے دوستوں تصورات ہیں، کچھ تصورات ہیں. اللہ نے کہا میری نمازوں کی حفاظت کرنا، تو پہلی صلاۃ رسول، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول کی حفاظت کرنا. تو قرآن میں حکم یہ کہ رسول کی حفاظت کرو. توجہ ہے، قرآن میں حکم یہ کہ میرے رسول کی حفاظت کر، یہ تیری نماز ہے. یعنی جو رسول کی حفاظت کرے وہ نماز میں ہے. جو رسول اللہ کی حفاظت کرے وہ اللہ کہتا ہے میری نماز میں ہے. اللہ نے رسول کی حفاظت کا حکم دیا. اب یہ ہے آیت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا. فیصلہ دیجئے، رسول کی حفاظت نماز تھی. اللہ نے حفاظت کے لیے کہا تھا، چھوڑ کر جانے کے لیے نہیں کہا تھا. قرآن کہتا ہے رسول کے ساتھ رہنا، بھاگنا نہیں. پتہ چلا جو رسول کے چھوڑ کے بھاگ گئے، نہ انہوں نے اللہ کی نماز پڑھی نہ محمد کا کلمہ. یعنی میرے بھائی قرآن یہ ہمیں سمجھا رہا ہے جو محمد کے مقابلے میں آئے. آج بن وائل نہیں آیا تھا، اللہ نے کیا کہا اتنا شان آپ کا حول ابتر. جو رسول کے مقابلے میں آئے وہ بھی ابتر. حفاظت یہ نہیں، سنو مجھے ایک جملہ کہنے دو. حفاظت رسول کی یہ نہیں کہ رسول کی تدفین بھی نہ ہو تو آپ مشورہ اپنا سجا لیں. رسول کی حفاظت یہ ہے کہ تن من سے محمد پہ قربان ہو جایا جائے. تاریخ رسالت میں، تاریخ دنیا میں، تاریخ صحابیت میں اگر محمد پہ قربان ہونے والا ملا، یا علی ملا یا علی والا ملا. جی، میری نمازوں کی حفاظت کرنا، میرے محمد کے مقابلے میں
نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اللہ کا ذکر, نماز اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اذان ہوئی, کدھر جا رہے ہو؟ اب اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ثابت ہوا کہ وہ اپنے سجود کو اللہ کا ذکر سمجھتے ہیں. یہ نظریہ, یہ فلسفہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کے خلاف ہے. توجہ رکھیے گا, یہ نظریہ, یہ فلسفہ قرآن کے خلاف ہے. نماز اللہ کا ذکر ہے ہی نہیں. آیت پڑھ سورہ نحل کی, اللہ کا قرآن ہے 14واں پارہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز اور ہے, اللہ کا ذکر اور ہے. بے شک نماز روکتی ہے برائی سے, بے حیائی سے, اور اللہ کے ذکر کا نام اکبر ہے. پتہ نہیں میرے سامنے سوئے ہوئے بیٹھے ہیں یہ جاگتے ہوئے, میں جنگل میں ہوں یا رکھڑ کے بازوں کو مجمع میں. نماز اللہ کا ذکر ہے ہی نہیں, تو پھر تلاش کرنا پڑے گا کہ اللہ کا ذکر کیا ہے. قال امام المعصوم الذکر فی کتاب اللہ لقب امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اللہ تیری نماز کو اپنا ذکر نہیں کہتا, علی ولی اللہ پڑھنے کو اپنا ذکر قرار دیتا. بات آہستگی سے آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے. میں سطح بنا رہا ہوں آپ تک اپنا میسج, اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. حضرت سلیمان ایک مرتبہ تنہائی میں مولا کو دعا مانگتے دیکھا. مولا دعا کیا مانگ رہے تھے یہ سننے کی بات ہے. سلمان رک کے سننے لگے کیا کہتے ہیں. مولا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا کچھ اس طرح سے مانگے. اللہم, شاہ جی میری طرف دیکھیے گا, اللہم عیونی لولاک لما وجدت ولولائی لما ظہرت. کائنات کی فصاحت مل کے سجدہ کرنا اس اتنے چھوٹے سے فکرے کو, خدا کی قسم حق ادا نہیں ہوتا. مولا تھے تنہائی میں اور سرگوشیاں جاری تھیں. سلمان نے کہا کہتے کیا ہیں, کیونکہ سلمان نے بار بار پوچھا بتا دیں آپ کیا ہے, لیکن مولا نے ہر بار بتایا نہیں کیونکہ برداشت نہیں ہو سکتا تھا. دیکھا کہتے کیا ہے, اللہ
چھپا تھا میں نے پسند کیا کہ میرا ظہور ہو فخلقتک یا محمد تو اے محمد میں نے آپ کو تخلیق کیا اے محمد میں نے آپ کو تخلیق کیا محمد نکلا حمد سے حمد میں میم امکان کی ہے دال کے عدد ہیں 4 ہے کے عدد ہیں 8 8 اور 4 بنتے ہیں 12 اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے جب میں نے اپنا ظہور چاہا تو میں نے محمد کے ذریعے 12 محمد خدا کے لیے میرے اللہ میرے مجمع کو توفیق دے کہ ان کا ذرا کشادہ ہو اور مجھے لفظ دے کہ ان کے دلوں میں گھر کر جائیں وہ نہ ہوتا وجود نہ ہوتا یہ نہ ہوتے اس کا ظہور نہ ہوتا نواز نام ہے اس کے ظہور کو تسلیم کرنے کا نماز نام ہے اس کے ظہور کو تسلیم کرنے کا تبھی تو سجدہ ہے حج نام ہے اس کے ظہور کو تسلیم کرنے کا طواف نام ہے اس کے ظہور کو تسلیم کرنے کا عبادت نام ہے اس کے ظہور کو تسلیم کرنے کا اور منافق نہ بن تو سجدہ کر رہا ہے اس کے باطن کو نہیں اس کے ظہور کو چلو اگر پھر بھی کسی کا من نہیں بھرا تو ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن سے سورہ فرقان ہے اللہ کا کلام ہے مجھ سے اور ہم سب سے جتنے میرے ساتھ اس وقت پرواز میں شریک ہیں قسم لے لیں ہماری مرضی سے آیتیں نہیں اتری ملت شیعہ سے حلف لے لو اور جس بھی مکتب فکر سے میرے دوست بیٹھے محبت کے ساتھ آیتیں ہماری مرضی سے نہیں ہیں قسم سے ہماری مرضی سے آیتیں نہیں ہیں اللہ کہتا ہے دیکھو آیت سنو حیران ہو جاؤ گے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا ہم نے گردان کی پھیرا فی ھذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر شے کو آیت پڑھ رہا ہوں توجہ میری جانب رہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا سورہ فرقان 76واں سورہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اللہ کہتا ہے ہم نے ہر شے کی قرآن میں گردان کی ہے علم صرف یہیں سے نکلا ہے صرف سے نکلا علم صرف صرفنا ہم نے گردان کی ہے اس سے نکلا علم صرف اگر علم صرف نہ آتا ہو سیغے کا علم کبھی نہیں آتا اگر علم صرف نہ آتا ہو تو لفظ سے لفظ بنانے کا طریقہ نہیں آتا علم صرف کی گردان پڑھوں گا تو سیغے گرنا ضربو گرنا میرے بڑی مہربانی ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتو ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا
میں صدقے جاؤں فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا علم علما علمو علمت علمتا علمنا علمتا علمتما علمتم علمتی علمتما علمتن علمتو علمنا ایک سے شروع 14 پہ ختم میرے سامنے سویا ہوا مجمع تو نہیں ہے عربی کا ہر کلام ایک سے شروع ہوتا ہے 14 پہ ختم ہو جاتا ہے اور دنیا کے ہر مدرسے میں مولوی پہلے 4 سال انہی گردانوں کو رکھتے ہیں یاد کرتے ہیں پھر بھی دماغ میں بات نہیں آئی اللہ 14 سیگے یاد کروا کے بتانا نہیں چاہتا میرا ظہور پہلے سے شروع ہوتا ہے 14 پہ ختم ہوتا ہے میری صاحب دا ذرا ساکھ ڈالی ایک نعرہ لا لیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ایمان نال وڈے جائیدا نا اوتھے مجلس سننا 6 بجے جگیرے علی اکبر علیہ السلام وچ جڑے نعرہ باجدا خدا دی قسم ساڈے جنہ مجمع ہے تو بھی زیادہ نہیں ہوتا ہے پر ہاتھ دوویں سروں بھی اونچے بندے کر جاندے ہیں تے بڑی بڑی عبادت ہے نعرہ رسالت نعرہ علم کہاں ٹمٹویاں مارتا ہے میرے سامعین عربی زبان میں کوئی لفظ 5 حرفوں سے آگے نہیں چلے کائنات علم کے عربی جاننے والوں کو چیمہ صاحب اٹھائیے میری طرف دیکھیے گا حکیم صاحب جان سے آئے ہو عربی زبان میں کوئی 5 حرفوں سے بڑا لفظ بنا کے دکھائے بیعت نہ کروں تو اپنے باپ کا سب کو میری طرف دیکھو بن ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا کوئی 2 کا کوئی 4 کا کوئی 3 کا کوئی 5 کا کوئی 1 کا 5 سے اوپر عربی میں لفظ کلمہ بن ہی نہیں سکتا اللہ کی نماز پڑھتے ہو عربی میں میں کیسے سمجھاؤں یہ نماز یا تو فارسی میں پڑھنی شروع کر یا اردو میں پڑھنی شروع کر جب تک 5 کے گرد پڑے گا 5 حرفوں والی زبان میں پڑے گا تو ماننا پڑے گا تیری اللہ اکبر میں اللہ نہیں اللہ کے ساتھ یہ 5 بھی گردان سمجھ گئے میرے بھائیوں ہم ہر آیت میں اللہ کہتا ہے گردان کرتے ہیں قرآن کی ہر آیت میں ہم نے گردان کی ہے ایک چیز کو بار بار دہرایا ہے بار بار دہرایا ہے اس سے علم صرف نکلا اس آیت کی تفسیر پوری کائنات علم میں تیرے اور میرے چھٹے امام کے سوا کسی نے نہیں کی صادق آل محمد کی بارگاہ ہے زرارہ سائل ہے مل مرادو فی ہذہ الآیت صرفنا یبن رسول اللہ اللہ کے رسول کے بیٹے یہ صرفنا گردان سے کون سی گردان مراد ہے قال الامام اللہ کہنا یہ چاہتا ہے لقد ذکرنا فی کل آیت القرآن ذکر علی ابن ابی طالب اللہ قرآن میں کہنا چاہتا ہے ہم بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک قرآن کی ہر آیت میں بار بار کہتے ہیں علی ہمارا ولی ہے سمجھ میں آیا کچھ؟ جی جی بسم اللہ عرش پہ فرشتے
زمین پہ انسان، عرش پہ فرشتے، زمین پہ انسان، اللہ کی قسم میں امام بارگاہی کھلوتا ہوں، اتنے قسم پہ چوکنا بندیاں کے کھلو کے، اللہ کی قسم کعبہ اور کعبے میں قرآن سب کہتے ہیں نعرہ سن لیا سورہ نام کی آیات سن، اگر ابھی بھی دل میں کچھ ٹالو کٹوئی باقی ہے تو سن، اللہ سورہ نام میں کہتا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کائنات کی کوئی خشک چیز ایسی نہیں، کائنات کی کوئی تر چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ کتاب مبین سے مراد تو قرآن دے، پھر بھی میرا مسئلہ حل ہے۔ کتاب مبین سے مراد تو علی دے، پھر بھی میرا مسئلہ حل ہے۔ چل تیری تفسیر مانتے ہیں، کائنات کی ہر خشکی کا ذکر بھی قرآن میں، کائنات کی ہر تری کا ذکر بھی قرآن میں، یعنی زمین و آسمان میں کوئی شے ہے ہی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ لَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كُلِّ آیَةٍ قرآن ذکر علی ابن ابی طالب، امام کہتے ہیں ہر آیت میں اللہ نے علی کا ذکر کیا ہے۔ تو قرآن بتا رہا ہے کائنات کے ذرے ذرے کی جبنت میں، کائنات کے ذرے ذرے کی فطرت میں، کائنات کے ذرے ذرے کی دینت میں ہم نے پیدا کیا ہے علی ولی اللہ۔ نوجوان دوست میری طرف دیکھ، توجہ میری طرف۔ گل دا مزہ لے رہا ہے اس وقت۔ میں نہ کوئی جانے سلامت رہیے، میکسی پہنچ رہے، میکسی پہنچ رہے۔ سبحان اللہ۔ لفظ با جس کو بے با الف با، با کے نیچے سے نقطہ ہٹا تو با پڑھ کے دکھا۔ میری طرف دیکھیے گا، با کے نیچے سے نقطہ ہٹاؤ، با پڑھ کے دکھاؤ۔ اب کیا یاد کرو گے؟ یہ ہے حرف، حرف ہے یہ حرف۔ میرے مولا سے پوچھا گیا اللہ نے حرف کب بنائے، علم لدنی حرف کب بنائے، سوال بھی آیا تھا، اللہ نے حرف کب بنائے سنا۔ میرے مولا نے اللہ کی تعریف بیان کی، محمد پہ صلوات و سلام پڑھا، اپنی فضیلت میں کہا جملہ کرتی ہے ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء الابتداء والاختراع والحروف۔ میرے مولا نے فرمایا بے شک اللہ نے ہر چیز سے پہلے بنایا ابتدا کو۔ رکنا، ابتدا حمزے والی نہیں، ابتدا انتہا والی ابتدا نہیں، ابتدا عین والی۔ ان اللہ خلق قبل الاشیاء الابتداء والاختراع، اس نے کہا من مرادوں کا بالابتداء والاختراع واللہ الذی لا الہ الا هو الابتداء هو محمد بن عبد اللہ والاختراع وانا علی بن ابی طالب۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ بے شک اللہ نے ہر چیز سے پہلے خلق کیا، ابتدا کو انشاء کیا، پھر انشاء کیا اختراع کو۔ ابتدا محمد ہے، اختراع میں ہوں، ہمارے بعد پھر بنایا حروف کو، پھر بنے حروف، حروف رکھے گئے عالم لدن میں، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن، اوپر سے نہ گزارنا، من
پہلا درجہ قرب، دوسرا درجہ لدن، تیسرا درجہ دانو، چوتھا درجہ اندیت. ابتدا اور اختراع ہے اندیت میں. حروف ہیں لدن میں جو علی سے نیچے تیسرے درجے میں ہو اور علی کے قدموں کی خیرات دنیا میں لے کے آئے اسے کہتے ہیں لدنی. آپ نے خود ہی موضوع مشکل کیا، میں نے نہیں کیا. جو علی سے تیسرے درجے نیچے کے عالم میں ہو اور اس کی خیرات لے کر اسے کہتے ہیں لدنی. تو وہ جسے آتا ہو وہ خضر بنتا ہے، جسے نہ آتا ہو وہ موسیٰ کلیم اللہ بنتا ہے. ہر شخص نہیں لائق مداحی ہے حیدر. اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا. ہر شخص نہیں لائق مداحی ہے حیدر، ہر اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا. مر جائے گا منافق، مر جائے گا منافق، نہ پکارے گا علی کو، نہ پاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا. نعرہ آباد رہیے. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے آنکھوں پہ ڈال کے پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. میرے عزیز دوست سمجھ میں آیا یہ لدن کیا ہے اور علی کیا ہے؟ جی اب سنیے، انما امرہ، سورہ یاسین آخری آیتوں میں، انما امرہ اذا اراد ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کہتا ہے ہمارا امر یہ ہے جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کن ہو جا. بس اتنا کن کہنے کی دیر ہے، وہ کام ہو جاتا ہے. کن کے عدد 70. خدا کے لیے جاگنا بڑی مہربانی. کن کے عدد 70، کاف اور نون ملے تو 70. توحید کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کن. جی 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 جی. جو اپنی حقیقت میں ماتم کرنے نہیں آیا اور جس کا دل اور کلیجہ کمزور نہیں، وہ میری تقریر میں بیٹھے. باقی اٹھو گھر جا کے آرام کرو، کیونکہ علی کے فضائل کا وہ پہاڑ پھینکنے لگا ہوں کہ کمزور بندے کے بس کی بات ہی نہیں. توحید کے سب سے بڑے آلہ کا نام کن ہے. کن کے عدد ہے 70، علی کی عین کے عدد ہے. علی کی عین کے، صرف عین کے، لام بعد میں یا بعد میں، کن میں 70 چھپا ہے. علی کی عین میں 70 چھپا ہے. یعنی اس نے کوئی کام کرنا ہو تو ابھی علی کی عین نہیں نکلتی کہ کام آباد اور شاد لوگ سن رہے ہیں میرا مطلب مجھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ہے علم و آگہی کا سمندر علی کا نام، لیتے ہیں غوث و قطب و کلندر علی کا نام. ان حقیقتوں کے پردے ہی نہیں چکیا. کیا کہنے، کیا کہنے، اسے کہتے ہیں عطا. کیا کہنے. یہ حق سے زیادہ ملی ہے. صدقے
میری ماں نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا. بتاؤں؟ انہوں نے کہا جب تم چھوٹے تھے تیری عمر 2.5 سے 3 سال تھی, 3 سال میں تیرے باپ کا انتقال ہوا. میری ماں نے مجھے بتایا اس کا روزمرہ کا معمول کیا ہوتا تھا. میرے پاک باپ کا شام کو مزدوری سے واپس آتے, شام کو مغرب کے وقت علی پور چٹھا کے مین بازار میں امام بارگاہ قدیم کے صحن میں لگے عباس کے علم کے نیچے لے جاتے. سن, وہاں جا کے کہتے اس کا نام میں نے رکھا ہے غلام عباس. کام اس سے لیجیے گا اپنی مرضی کا. انہوں نے مجھے کھلی چھوٹ دی, جا جدھر جانے. انہوں نے مجھے 11 سال سیر کروائی, کبھی اس کتاب میں, کبھی اس کتاب میں, کبھی اس مدرسے میں, کبھی اس یونیورسٹی میں, کبھی اس عالم کے پاس, کبھی اس عالم کے پاس. پھر ایک وقت وہ آیا کہ میری گرداب کو سمیٹ کر انہوں نے کہا آجا, ابھی تھکا نہیں تو, ہم دیں تجھے جو تجھے چاہیے. سن رہے ہو میری بات یا نہیں؟ ابھی علی کی عین نہیں قبلہ نکلتی, کام ہو جاتا ہائے میں صدقے جاؤں, کام ہو جاتے ہیں. اب مجھے پتا جب علی کی عین میں اتنی طاقت ہے کہ وہ توحید کے سارے کام کر سکتی ہے, تو پھر پورے علی میں کتنی طاقت ہوگی. مجھے لفظ کہنے کی اجازت ہے, سر اٹھا میری طرف دیکھ. علی کی عین میں اتنی طاقت ہے کہ کائنات بنا سکتی ہے, تو علی میں اتنی طاقت بھی نہیں سمجھتا کہ اپنے حکمرانوں کو جہنم سے بچا سکے. سنو میری طرف دیکھو, کیا کہنے, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. عربی زبان کی ابتدا 2 چیزوں سے ہوتی ہے, بسم اللہ بسم اللہ. ایک ہے حرف, ایک ہے لفظ. یا عربی میں حرف ہوتا ہے یا لفظ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دونوں میں کامن حرف دونوں میں آپ نے تلاش کرنا ہے. حرف لفظ جو دونوں میں ہے, حرف لفظ دونوں میں فے کامن ہے. عربی کی ابتدا حرف سے ہو کر لفظ پہ ختم, لفظ سے پیچھے مڑے تو حرف پہ ختم. سمجھ میں نہیں بات؟ حرف کے آخر میں فے, لفظ کے درمیان میں فے. ایسا ہی ہے. اور یہ فے ہے اللہ کے نام فاتر کی, ٹھیک ہے. اور لفظ فاطمہ کا مادہ ہے فاتر. جی جی سونا میرا دوست, کہاں ان کا مطلب مارتا ہے. مجھے ماتم
نے مولا کے بڑے خطبے پڑھے ہیں جو کائنات کے جتنے علم ہیں بی بی کے خطبے کو سجدہ ریز ہے. اور کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ چل کے گئی تھی دربار میں, تھی کہاں؟ وہیں تو تھی. کہا قد مات ابی وابن المذہب قد ینطق, کہا سنو دربار والو میرے بابا کا جانا تھا, ابھی میرے بابا کی قبر کی مٹی بھی گیلی تھی سوکھی نہیں کہ مسلمانوں کا گونگا اونٹ بولنے لگا. ابھی میرے باپ کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کا گونگا اونٹ بولنے لگا. پتا چلا جو علی کے مقابلے میں آئے بی بی کا فتوی کچھ بھی ہو ہمارے لیے انسان بھی. کیا کہنے حروف تہجی کی تعداد 28. بسم اللہ اور یقین مانیے گا, یقین کر جائیے گا بسم اللہ جی بسم اللہ کہ بڑے بڑے علم کے چودھریوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ حروف تہجی 28 کیوں ہیں. صبح سے تحقیق کرنی شروع کرو, 24 گھنٹوں بعد پھر آؤں گا, پتا کرو 28 کیوں ہیں. 14 ہیں نقطے کے ساتھ, 14 ہیں بغیر نقطے کے. 14 حروف نقطے کے ساتھ, 14 بغیر نقطے کے, دونوں ملا کے 28 بنے. ایک ہے قوس نزولی, ایک ہوتی ہے قوس مکتوبی. ایک دکھنے میں آتا ہے ایک جیسے نازل ہوا. جب قوس نزولی کی طرف دیکھیں وہاں الف آتا ہے ایک سیدھا خط ایسے, اس کا مطلب ہو گیا کہ مثلا الف, یہ الف ہو گیا. اور جب مکتوبی میں آئے تو الف کیا ہوتا ہے, الف لام اور فے, اس کا مطلب ہے الف. سمجھ نہیں بات؟ اکیلا لکھے نا جی قوس نزولی میں تو ایک سیدھا خط ڈنڈا الف, جی سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اور جب اسے مکتوبی میں لکھا تو پھر الف لام فے, یہ ہو گیا الف. جب بے لکھی سیدھی سیدھی تو صرف بے نیچے نقطہ, لیکن جب مکتوبی میں لکھی تو بے کے ساتھ الف ڈالنا پڑا. اب با بنا, اسی طرح تا کے ساتھ الف لگا تو تا بنا. حروف تہجی 28, سیدھے سیدھے گنو تو 28 ہیں, جب ملتے ہیں مکتوبی کے ساتھ ملتے ہیں تو 72 ہیں. سارے مجمع کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی. حروف تہجی اکیلے اکیلے لکھے جائیں جیسے اترے تو 28 ہیں, 14 نقطے کے ساتھ 14 نقطے کے بغیر. اور اگر دنیا کی اس لکھائی میں ملا کے لکھے جائیں تو 72 ہیں. 72 کربلا کے جان سال کتنے ہیں, 72. اللہ قرآن کی ہر آیت کربلا سے شروع کر کے کربلا پہ ختم کر کے پوری دنیا کو بتاتا ہے حسین کے مقابلے میں آنے والے لعین تھے, حسین امیر المومنین تھا. سمجھ میں بات؟ 14 نقطے کے ساتھ 14 نقطے کے بغیر. بسم اللہ بسم اللہ. 14 میں ظہور, 14 میں مستور. سمجھ میں بات؟ پہلا پارا لے لو, نہیں پہلی پٹی دیکھو, 14 میں نقطہ لگا کے ظاہر ہے اور 14 میں بغیر نقطے کے چھپا ہے. 14
پھر نقطے کے بغیر 14 کی جاگیر الگ، 14 ظاہر، 14 باطن۔ کلام کس کا ہے؟ ساری دنیا کا دعویٰ ہے کہ کلام اللہ کا ہے۔ اللہ کے کلام کی ابتدا کو دیکھا، کل حرف بنے 28، 14 ظاہر، 14 باطن۔ یعنی اللہ جب ظہور کرے تو 14 میں توحید جب ظہور کرے تو 14 میں، جب باطن میں رہے تو بھی 14۔ بھائی ماننا پڑے گا، اگر وہ ظاہر ہو تو 14 کے وسیلے سے، چھپ جائے تو 14 کے وسیلے سے۔ اب آئی معراج کی رات، اب تھی اس کے چھپنے کی باری، تو اس نے اس کو بلایا جو 14 میں سے۔ زندہ و سلامت رہو۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک اور 4 14، 4 اور 1 5۔ منیمم کرو گے تو 5 میں سمٹے گا، میکسیمم کرو گے تو 14 میں پھیلے گا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اسی لیے مولا سجاد نے کہا تھا نحنو معا نہیں ہے وَمُظَاهِرُهُ فِيكُمْ، اس کا معنی بھی تم میں ہم ہیں، اس کا ظہور بھی تم میں ہم ہیں۔ جانتے ہم؟ بڑا وقت لگا مجھے آپ کے ذہنوں کی سزا تیار کرنے کے لیے۔ اس کا معنی بھی ہم، ایک لفظ عربی میں الماء۔ سنیے میرے نوجوان دوستوں، میرے اسٹوڈنٹ بھائیوں، پروفیسر لیکچرر، جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے، بالخصوص ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو آنے والی نسل کو اور اس نسل کو پڑھا رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں میں یہ بالخصوص۔ ہم تم میں اس کا معنی ہے، ہم تم میں اس کا ظہور ہے۔ ایک لفظ عربی کا الماء، الماء کا مطلب ہے پانی۔ ایک بندہ ہو پیاسا، ٹھیک ہے، اس نے ہاتھ میں پکڑی ہو تسبیح اور پڑھنا شروع کر دے الماء 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 الماء۔ الماء کا مطلب ہے پانی، لیکن میرے بھائی اس کی پیاس بجھے گی۔ الماء جو تھا وہ صرف لفظ تھا، اس کا معنی تھا پانی کا وجود۔ جی کچھ سمجھے، بھی پورا نہیں سمجھے۔ پھر ایک لفظ عربی کا خبز، روٹی، بھوکا پڑتا رہے خبزن خبزن خبزن، بھوک نہیں مٹے گی جب تک روٹی نہ کھانے۔ خبز لفظ ہے، اس کا وجود ہے روٹی، ٹھیک ہے جی؟ یعنی لفظ تھا، معنی تھا پانی، لفظ تھا، معنی تھا روٹی۔ پیاسے کے سامنے پانی موجود ہو تو اس کے لیے بھوکے کے سامنے روٹی موجود ہو تو خبزن۔ میرے مولا نے کہا دیکھو میری طرف، نحنو معا نہیں ہے، ہم ہیں اس کا معنی۔ پڑھتے پھرو معنی 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 معنی، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اگر اس کا ظہور سمجھنا ہے، اس کا وجود سمجھنا ہے تو 14 کو ماننا پڑے گا، تب آئے گا سمجھ میں اس کا وجود۔ ٹھیک ہے جی؟ الصلاۃ کا مطلب نماز لفظ ہے، میں نماز پڑھوں اللہ کی، آل محمد کہتے ہیں مانا ہم ہیں، ایسے ہی
اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ عبادت کی جسٹ قبولیت کے لیے ایک فکرہ کہوں گا تاکہ آپ کی اور میری نشست جو ہے ان کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. مجھے اپنی کمزوری کا احساس ہے، میں مانگتا ہوں کرم ان سے کہ جتنا اس طرف کرم کیا ہے اس طرف بھی کرم کیجئے. میرے عزیز دوست، ایک جملہ کہوں گا جس کا جو مقدر ہے رلائیں گے قبلہ مل کے ہمیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی. گزارش اتنی سی ہے کہ جب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کو نانا کے مزار پہ جانا ہوتا تھا، یا بابا علی ساتھ جاتے تھے، یا بھیا حسن ساتھ جاتے تھے، یا بھیا حسین ساتھ جاتے تھے. اور عزادارو منظر یہ ہوتا تھا جب بی بی نانا کے مزار کے قریب پہنچتی، مولا دوڑ کے جاتے اور قبر رسول پہ موجود چراغ گل کر دیا جاتا، کسی کی نظر زینب کے عکس پہ نہ پڑ جائے. اللہ اکبر، جس کے پردے کا اتنا اہتمام تھا، کربلا کے میدان میں وہ کہتی نظر آئی، واہ جابا، ہائے مسلمانوں میرا پردہ میں کیسے کہوں جو اپنے باپ کے سامنے آنے میں شرماتی ہو. جب بابا کے سامنے آتی تھی، سامنے حسن کھڑے ہوتے، دائیں طرف حسین کھڑے ہوتے، اس طرف حنفیہ کھڑے ہوتے، پیچھے عباس کھڑے ہوتے. حسن بھیا کی پشت کے پیچھے سے کہتی ہے، السلام علیکہ یا امیر المومنین. سوچ وہ کیسا منظر ہوگا جب نہ عباس تھے، نہ علی اکبر تھا، نہ شہزادہ قاسم تھے. اس وقت بی بی نے ساری چادریں بیویوں کے سامنے رکھ کے کہا، میں الفاظ واپس لیتی ہوں، میرے پردوں کا دامن اس دنیا میں نہیں. بس یعلم الذین ظلموا رجل خلق ينقلبون. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.